حضرات یہ بڑی خوبصورت بات ہے، چونکہ آپ درویش لوگ ہیں اور اس وقت میرے مخاطب تمام دنیا میں تمام اہل دل، صوفیاء، اہل وفا اور اللہ کو چاہنے والے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے اس وقت میرے مخاطب ہیں۔ جس طرح آپ ایک محبت کے باغ کے کھلے ہوئے پھول مجھے نظر آتے ہیں، میرے چشمے تصور میں اس وقت کروڑوں کھلے ہوئے پھول خوشبو رسول اپنے اندر اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے زہر میزست آنکھ باشد بے وفا، حب لنا یا ربنا نعم الوفا۔ اب دیکھیے پہلے کیا کہا کہ یہ جو بے وفا دوست ہے نا یہ زہر ہے، دفع کرو اس کو۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اب ہم تم سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو نے چلایا اپنے راہ پہ، تو نے دکھائی بارگاہ حبیب پاک، تو نے نبی کی بارگاہ دکھائی، تو نے اپنے توحید کی میں چکھائی، تو نے اپنی محبت کی شراب پلائی۔ اب جو اس راہ پہ ہم چلیں تو تو اسے عرض ہے حب لنا یا ربنا نعم الوفا، تو تو نے جو اس پہ ہمیں چلایا ہے تو ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ دولت دے جو دولت وفا کہلاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب نماز میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے کیا ہو؟ ایاک نعبد، کیا کہتے ہو؟ اب دیکھو تفسیر جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں اور باقی لوگ کیا تفسیر کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی توجہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں ایاک نعبد، میں تیری عبادت کے راہ پہ چل نکلا ہوں، میں تیری عبادت کے راہ پہ چل نکلا ہوں، میری آنکھ کو عبادت دے، میری زبان کو عبادت دے، میرے دل کو لذت عبادت دے، میرے قدموں کو عبادت دے، میرے ہاتھوں کو عبادت دے، میرے جسم گوشت پوست ہڈی رگ پٹھے اس کو خون اور بھیجا مغز اس کو عبادت دے، میری روح کو عبادت دے کہ ایاک نعبد، کہ میرا بال بال بولے ایاک نعبد، میری ہڈی ہڈی بولے ایاک نعبد۔ مگر میں یہ کب کر سکتا ہوں؟ لہذا اس منزل پر فائز رہنا یہ وفا ہے، اور وفا کو حاصل کرنے کے لیے اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں ایاک نستعین، مدد تو دے گا تو میں چلوں گا، مدد تو دے گا تو میں چلوں گا۔ اس منزل اہتداء و وفا، یہ منزل اہتداء اور وفا، اس پر فائز قائم رہنے کے لیے میں کمزور کب کھڑا رہ سکتا ہوں؟ لہذا میں ادب سے عرض کرتا ہوں ایاک نستعین، یہ جو دو کچھ تو نے دیا اس پر قائم رہنے کے لیے اب میں مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں زہر میزست آنکھ باشد بے وفا، حب لنا یا ربنا نعم الوفا۔ اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، یہاں تلقین کرتے ہیں، یہاں نصیحت دیتے ہیں، یہاں اس منزل کو قطع طے کرنے اور اس منزل کی انتہا پر پہنچنے کا ایک دستور دے رہے، ایک منشور دے رہے اور وفا کی حقیقت سے آشنائی کا سبق دے رہے ہیں۔ اب آگے جا کے ارشاد فرماتے کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عاشق ہیں۔ جو اس راہ پہ چلتے ہیں وہ کون ہیں؟ عاشق ہیں۔ اب عاشقوں کو مخاطب کرتے ہیں، عاشق از حق چون غذا یا بد رحیق، عاشق از حق، عاشق از حق چون غذا یا بد رحیق، عقل عقل آنجا گم شود گم اے رفیق، عقل آنجا گم شود گم، دو دفعہ گم فرمایا،
عقل آنجا گم شود گم اے رفیق عاشق از حق چون غذا یابد رحیق جس شراب کا نشہ نہ اترے اس کو رحیق کہتے ہیں اور یہ شراب عشق حق ہے یہ شراب وصل رسول ہے یہ شراب وصل رسول ہے یہ شراب قرب کبریا ہے یہ جس کو میسر آ جائے اس کا نشہ نہیں اترتا مر بھی جائے تو نہیں اترتا آگ میں چلا جائے تو نہیں اترتا قبر میں داخل ہو جائے تو نہیں اترتا زندہ رہے تو نہیں اترتا مر جائے کیا مرے گا جس کو عشق پہلے ہی مار دے اس کو کیا موت آ کے کرے گی کیا جس کو آگ پہلے ہی جلا کے پختہ کر دے اب دیکھو نا آگ ہوا پانی مٹی یہ تو ہے نا لیکن جو اینٹ بنتی ہے اس میں پانی ہے ریت ہے آگ ہے مٹی ہے چار چیزیں نا اس میں اب اس کو بٹھے میں ڈالتے ہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے یہ آگ جلتی رہتی ہے اور وہ مٹی جلتی رہتی ہے اور جب جل کے پختہ ہو کے 48 گھنٹے کے بعد باہر نکلتی ہے تو پھر اس پختہ اینٹ کو قبر میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا پانی میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا واپس آگ میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا ہوا میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا زمین میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا اور مکان بناؤ تو بنیادوں میں رکھو تو کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ جو مرنے کی فنا ہونے والی چیزیں تھیں وہ پہلے ہی آگ نے جلا کے ختم کر دی ہیں تو اب نہ آگ کچھ کرتی ہے نہ پانی کچھ کرے نہ مٹی کچھ کرے تو اے دنیا کی آگ اگر یوں بقا کا مقام دے سکے تو اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی آگ اللہ اور اس کے عشق کی آگ جب جسم کو جلائے یہ کیوں لوگ قبر میں زندہ ہیں اور ان کے جسم پر جو کفن پڑے ہوتے ہیں وہ بھی 50 سال میلے نہیں ہوتے کیوں ارے اب تو بات مان ہی جاؤ نا یہ کیوں زندہ ہیں موتو قبل انتا موتو کا جام پی کے جا رہے ہیں